تو اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے صحیح لوگ سامنے آئی نہیں, انہوں نے اس کی وضاحت دی نہیں روحانی بھی کیا ہے. اصل میں جو میں نے اس کی ڈیفینیشن دی مختصر سی جو ہے کہ اپنی روح کے اوپر محنت ہے. جو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے نفس کا تزکیہ کر لیا, تزکیہ جو ہے نا تزکیہ نفس جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اب جو چیز آپ کا دل چاہ رہا ہے نا کرنے کا وہ چھوڑ دو اللہ کی خاطر. اچھا بندہ بولے گا کہ اچھا حلال کام ہے, حلال تو نہیں چھوڑا, تو اللہ کے نبی تو حلال کو کہا کہ وہ کھانا چاہیے پینا چاہیے. ہم بولتے ہیں نا جیسے مجاہدہ کرتے ہیں جب ریاضتیں چلی ہوتی ہیں تو حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کے اوپر لوگ اعتراض تو کرتے ہیں. میڈیکل سائنس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, سائنس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا, اعتراض تو دین کے معاملے میں لوگ کرتے ہیں. کرو چلو اچھی بات ہے کرو, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں کرو. آپ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے, حلال چیز ڈاکٹر بند کر دیتا ہے, مریض خوشی خوشی آ جاتا ہے. کبھی اس نے کہا کہ حلال ہے آپ نے کیوں بند کر دیا؟ بھئی حلال ہے آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے جو ریاضتیں کرائی جاتی ہے, مجاہدے کرائے جاتے ہیں روحانیت کے اندر کہ بھئی آپ کا جس میں آپ کا نفس مائل ہو رہا ہے اس کو ترک کر دو, چاہے وہ حلال ہے اس کو ترک کر دو. پھر تھوڑی کچھ مختصر وقت کے لیے ترک کرایا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا اس کے اندر جو ہوتا ہے نا روحانیت کے اندر, آپ کا جو شیخ ہوتا ہے, آپ کا جو مرشد ہے, آپ کے جو آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر وہ صحیح العقیدہ ہے اور صحیح بندہ ہے تو پھر تو صحیح ہے. اگر وہ عین شریعت کے مطابق بات کرنے والا بندہ ہے, خود شریعت پہ چلنے والا بندہ ہے, جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرید تھا, 10 سال تک ان کے صحبت میں رہا. تو 10 سال کے بعد جو جانے لگا تو کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ 10 سال تک رہا لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ آپ نے ان 10 سالوں میں مجھے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو شریعت کے خلاف تھا, جو سنت کے خلاف تھا؟ مگر نہیں. بولے تو اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ 14 کتنے سالوں کے بعد بھی ایک بندہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چل رہا ہے, یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا ہم نے کرامت کیا کرا ہوا ہے, کوئی ولی ہوگا وہ ایسے اشارے کرے گا تو بادل یوں اڑ جائے گا, تو وہ سورج بادل کے اوپر آ جائے گا, تو اس طرح سے وہ چمتکار کوئی ہو جائے گا جو ہندوؤں نے بنایا ہوا ہے, وہ ہمارے نظر میں وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن جو سنت پہ چلنے والا بندہ ہے اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں, کسی کھاتے میں نظر نہیں. اچھا اب دوسرا کیا ہے کہ اس کے اندر شیخ بہت ضروری ہے. وہ آپ کو آپ کے مرض کو دیکھتے ہوئے آپ کو چیزوں کی اصلاح کرتا ہے, آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس طرح سے کرنا ہے. آپ کو وہ کچھ آپ سے مجاہدے کرائے جاتے ہیں, کچھ ریاضتیں کرائی جاتی ہیں, کچھ اس طرح کے اذکار کرائے جاتے ہیں جس سے آپ کی روح مضبوط ہو, آپ کا نفس کمزور ہو جائے. صحیح ہے, دونوں ایک طرح نہیں چل سکتے کہ آپ کا نفس بھی مضبوط ہے اور آپ کی روح بھی مضبوط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے ایک کا پلڑا اوپر ہوگا اور ایک کا نیچے ہوگا. صحیح ہے, یہ قانون ہے, یا تو نفس باری ہوگا یا پھر روح. دونوں بیک وقت نہ کمزور ہو سکتے نہ دونوں مضبوط ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر جیسے کہ ہمارے اچھا اب دوسرا کیا ہے, روحانیت کو, عملیات کو لوگ سمجھتے ہیں روحانیت ہے. عملیات روحانیت کا بس چھوٹا سا ایک حصہ ہے. کچھ کہہ لو کہ اگر 3% کہہ لو تو غلط نہیں ہوگا. عملیات جو ہے روحانیت کا 3% ہے. اب لیکن کیا ہوتا ہے, عملیات کو بھی روحانیت سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کے پاس کچھ تسخیر کجا کچھ چیزیں ہیں, اللہ کی کچھ مخلوقات معاون ہیں اس کی, ٹھیک ہے, اس نے پڑھائیاں کی ہیں, ریاضتیں اس نے بھی کی ہیں, لیکن روحانیت الگ چیز ہے. اس کے اندر صرف آپ کا مقصود اللہ ہوتا ہے, لا مقصود الا اللہ. آپ کے بس کسی چیز کو آپ کی طلب, آپ کی جنت کی بھی طلب نہیں ہوتی, صرف اللہ آپ کا مطلوب ہوتا ہے. یہ روحانیت ہے. اس کا کچھ حصہ عملیات میں آتا ہے, اور عملیات کے اندر بھی آپ کا استاذ کا صحیح العقیدہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو وہ کسی شرکیات میں, بلیات میں اور بدعات میں لگا دے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. تو اس کے لیے بھی جیسے کہ ہمارے استاذ ہے مفتی قمر زمان نقشبندی مجددی حافظ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ, وہ میں سے ہی بتا رہا ہوں, انہوں نے اصل میں انہوں نے میری اصلاح کری, روحانیت کے معاملات میں بھی ہو تو بھی اور عملیات کے معاملات میں. اچھا ان کی عملیات ایسی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ وہ عامل بن گیا, نہیں, ان کی عملیات اصل میں روحانیت ہے. قرآن, مجاہدے, پردہ, خواتین سے پردہ, کوئی ایسی غیر شرعی کام نہ کرنا. تو اس کے اندر آپ کا استاد ہوتا ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ آپ کا اس کا ایک کی رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یا تو سیدھے راستے پہ لے جائے گا یا پھر آپ کو گھما دے گا. کیونکہ جو بندہ وہاں پہ جا رہا ہے اپنی اصلاح کرانے, اس کو نہیں پتہ میرا مسئلہ کیا ہے, اس کو نہیں پتہ کہ صحیح راستہ کیا ہے, یا اس کو نہیں پتہ کہ میری اصلاح کہاں سے ہونی ہے. وہ آپ کا استاد آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا ہم کو پتہ ہونا چاہیے روحانیت کیا چیز ہے. روحانیت میں سوائے اللہ کی کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی نہیں ہوں, اپنا آپ بھی بندہ کر دیتا ہے کہ میں بھی نہیں, کچھ نہیں, صرف تو ہی تو, وہ ہے روحانیت. اور وہ بھی شریعت کے مطابق, کوئی ایسی الگ سی چیز نہیں ہے. اس کے لیے مختلف سلاسل بنے, نقشبندیہ, چشتیہ, سروردیہ, قادریہ سلسلے بنے,
مختلف سلسلے بنے، لوگوں نے بنائے، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ تربیت کی جائے. صحیح ہے، مختلف سلاسل سے ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس مزاج کے مطابق جس سلسلے میں بھی اپنا آپ کو جوڑ لے، لیکن صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ اس کے اندر اگر آپ غلط بندے کے ہاتھ چڑھ گئے تو آپ روحانی تو دور کی بات ہے، آپ اپنے دین سے بھی جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا.